بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں نعمان اور میں آپ کو اردو کے سلیبس سے متعارف کراؤں گا جو بلوچستان بورڈ کے نصاب کے مطابق ہے، جو کہ 2 حصوں میں مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں حصہ نثر ہے، جو کہ اسلام میں گداگری پہلے سبق کا نام، ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سبق کا نام، سیر زندگی تیسرے سبق کا نام، ایثار چوتھے، کراچی کی طوطا کہانی پانچویں، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ چھٹے، شہید ساتویں، نام دیو مالی آٹھویں، مردہ بدست زندہ نویں اور 10ویں کا ہے خطوط غالب۔ یہ تمام اسباق جو ہیں آپ کو 2 حصوں میں تقسیم کیے جائیں گے نصاب کے مطابق، اور اسی طرح حصہ نظم میں ہمارے پاس حصہ نظم 6 نظموں پر مشتمل ہے، جو کہ پہلی 3 نظمیں ہماری جو ہیں حصہ اول میں پڑھائی جائیں گی اور باقی 3 نظمیں ہماری حصہ دوہم میں پڑھائی جائیں گی۔ اسی طرح جو ہمارے پاس تیسری چیز ہے وہ ہے حصہ غزل۔ حصہ غزل میں ہمارے پاس 4 غزلوں پر جو ہے مشتمل ہے ہمارا سلیبس نصاب، اور جو کہ حصہ دو حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں 2 غزلیات پڑھی جائیں گی اور اگلی 2 غزلیں ہم آخر کے 2 حصوں میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ پہلا ہمارے پاس جو سبق آ رہا ہے اسلام میں گداگری کی مذمت، جس کے تحریر کردہ جو ہے الطاف حسین حالی۔ الطاف حسین حالی جو بڑے عظیم شاعر گزرے، اور اپنے وقت میں انہوں نے بہت سی ایسی کتابیں نظمیں لکھی ہیں جو کہ ناقابل فراموش کیا کہہ سکتے ہیں، جس کو بھلائے نہیں بھول سکتے۔ اور جو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، الطاف حسین حالی کا تھوڑا سا میں آپ کو متعارف کرا دوں مصنف کے حوالے سے۔ خواجہ الطاف حسین حالی 1837 میں خواجہ عیس بخش انصاری کے گھر پانی پت میں پیدا ہوئے۔ والد کی معمولی ملازمت تھی، اس لیے غزل اوقات مشکل سے ہوا تھا، یعنی کہ ان کی پیدائش سے لے کر جو اب تک بتایا گیا کہ ان کی جو والد تھے وہ ایک معمولی سے ملازمت کرتے تھے، اور ان کے جو گھر کے جو ذریعہ معاش تھا وہ مشکل سے گزر بسر ہوا کرتا تھا۔ 1837 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ حالی نے سب سے پہلے مسجد میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی، بعد از مولوی نوازش علی سے عربی، فارسی، فقہ، منطق کی تعلیم پائی۔ اب ان کا بتایا جا رہا ہے کہ حالی نے سب سے پہلے مسجد میں قرآن پاک کی جو ابتدائی جو قاعدہ تھا اور جو اسلامی تعلیمات تھی وہ مولوی نوازش علی سے انہوں نے سیکھی، اور اس کے بعد باقاعدہ انہوں نے عربی، فارسی، فقہ، منطق کی تعلیم اور تعلیمات حاصل کی وہاں سے۔ 9 برس کے ہوئے، جب 9 سال کے تھے تو والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ بڑے بھائی خواجہ امداد حسین نے پرورش کی اور شادی کروائی، مگر حالی مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے دہلی چلے گئے۔ پھر 1855 میں حصار کے ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں ملازم ہوئے۔ 1837 کے بعد پھر دہلی چلے گئے۔ مرزا غالب سے انہوں نے فیض حاصل کیا۔ مرزا غالب کے بڑے جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ مایہ ناز ایک ان کے طلبہ بنے۔ نواب مصطفیٰ خان کے شیفتہ کے بچوں کے اتالق مقرر ہوئے۔ یہاں پہ اتالق جو لیا گیا ہے الفاظ، یہ استاد سے لیا گیا ہے، یعنی پڑھانے والا، درس دینے والا۔ نواب صاحب کے انتقال کے بعد لاہور پنجاب بک ڈپو میں ملازم ہو گئے۔ پھر اینگلو عربک اسکول میں دہلی میں مدرس وہاں پہ پڑھانے لگے۔ وہاں سے سید احمد خان کے دبستان میں شامل ہو گئے۔ حیدرآباد دکن کی ریاست سے 100 روپے ماہانہ وظیفہ جو ان کا شروع ہوا، وہ 100 روپے جو ہر حکومت کی طرف سے ان کا جو وظیفہ مقرر ہوا وہ 100 روپے کی، اور جو اس وقت کے دور میں 1904 میں حکومت کی طرف سے ان کو جو خطاب ملا وہ شمس العلماء کا خطاب جو سرکار کی طرف سے ان کو نوازا گیا۔ 1914 میں پانی پت میں ان کی فوتگی ہوئی۔ حالی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جنہوں نے نظمیں لکھی، بہت ساری خدمتیں سر انجام دی، اور وہ خدمتیں سر انجام دی جس کو ناقابل فراموش کہا جا سکتے، جس کو بھلائے نہ بھولے ہم کہہ سکتے ہیں۔ ان کی تحریریں نمایاں تھی، خصوصیات جس میں سادگی نظر آتی ہے، وسعت ہے، فطرت کی عکاسی کرتے ہوئے ایک حقیقت
کا ایک پہلو دکھاتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے۔ حال ہی نے اردو ادب میں بہت ساری قومی نظموں میں لکھی، ان کی تصانیف جو مشہور جس میں کہا جاتا ہے، جس کو یادگار غالب کہا جاتا ہے، حیات سعدی کہا جاتا ہے، حیات جاوید کہا جاتا ہے، دیوان حالی کہا جاتا ہے، ایسی مقدمہ شعر و شاعری مجلس انصاف میں زیادہ مشہور ہے ان کے اقوال، جنہوں نے اس میں ایک نام انہوں نے بنایا اپنا، اور ان کی تحریر کردہ جو ہمارے پاس جو اب جو ان کا تحریر کردہ ہے سبق، جو اسلام میں گداگری کی مذمت، جو اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اسلام میں گداگری کی مذمت جس کی تحریر کردہ ہیں الطاف حسین حالی، اس کی جو تمام چیزیں جو چند ایک میں آپ کو متعارف کراتا چلوں، جیسے کہ مقاصد ہیں اس کے کہ پڑھنے کے کیا مقاصد ہوں گے۔ مقاصد تدریس میں سب سے پہلے طلباء ہمارے اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ مضمون نویسی سے کچھ بہت زیادہ رموز سکھایا جائے گا ان کو، اور ایک تحریر بتائی جائے گی کہ ایک مضمون نویسی کس طرح لکھی جاتی ہے۔ طلباء کو آگاہ کیا جائے گا کہ اسلام میں گداگری کس حد تک اس کی ممانعت کی گئی ہے، اور طلباء کو بتایا جائے گا کہ گداگری معاشرے میں کس طرح ایک زہر کی طرح پھیل رہی ہے، اور طلباء آرام طلبی کی بجائے محنت اور مشقت میں اپنا وقت لگائیں گے، اس کی اہمیت کو جان سکیں گے۔ طلباء کو حال ہی کی ادبی نثر سے روشناس بھی کیا جائے گا۔ اس میں چند ایک الفاظ میں اپاہج، ادنا، اسراف، اقتصادیت، انسداد، علو العظمی، اور جو آپ کو تحریری طور پر بھی اس کو باقاعدہ لکھوا کر بھی بتایا جائے گا، اور آپ کو مزید اس کے بارے میں اس کا معنی مفہوم وہ آپ کو تحریری طور پہ میں بتاؤں گا۔ جو اسلام میں سب سے پہلے جو عنوان سے جو ملتا جلتا جو لفظ ہے گداگری کی مذمت، گداگری اسلام میں کہا گیا ہے کسی کے سامنے بلا عذر مانگنا، یعنی کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے، استطاعت رکھتے ہیں آپ، اس کے باوجود بھی آپ کسی سے کوئی چیز طلب کر رہے ہیں، وہ گداگری کہلائے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت ممانعت بھی کی ہے، اسلام نے تو اس کی بہت زیادہ ممانعت کی ہے، تمام مذاہب میں اس کی ممانعت ہے، خاص کر کے اسلام میں تو اس کی بہت زیادہ ممانعت کی گئی ہے۔ بھیک مانگنے سے مراد وہ کہ جو لوگ جن کے پاس جو چیزیں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ بلا عذر کچھ نہ کچھ کسی سے طلب کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، خواہشات رکھ رہے ہیں،